ہاں، اس بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، اور مجھ سے بھی کافی لوگوں نے سوال کیا۔ میں آپ قرآن خود بھی لرننگ ماشاء اللہ نعت خواں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو میں قرآن لرننگ کورس میں، جو امیر حمزہ مسجد میں جی جی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، وہاں پر تقریباً 30 سے 35 افراد وہاں پر قرآن لرننگ کورس میں آتے ہیں۔ وہاں بھی مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کو کیا نعت خواں نہیں بنانا چاہیے، کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مروجہ نعت خوانی نعت خواہوں کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ایک طرف، آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ بالکل نعت خوانی کی اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس میں خرابی آ گئی ہے تو ہم مطلق نعت خوانی کو یا مطلق نعت خوانوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ایسے۔ جیسے دیکھیں، اگر میں پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ کہوں گا، اگر کوئی استاد وہ صحیح نہیں پڑھا رہا تو میں یہ کہوں گا جی فلاں استاد صحیح نہیں ہے۔ جی جی طلباء کو چاہیے کہ اس استاد سے نہ پڑھیں، ایسی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو یا کسی کو بھی اگر کسی ناسخہ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسی ناسخہ کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا۔ صحیح پورے ایک شعبے کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دینا، پورے ایک شعبے کی مخالفت کرنا، یہ نقصان دہ خود ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ۔ آپ نے جو مثال دی وہ بہت زبردست مثال دی کہ اگر کوئی استاد اگر صحیح نہیں پڑھاتا بالکل، تو ہم علم کی نفی تو نہیں کر علم سکتے۔ کی نفی نہیں کر سکتے۔ علم کی جہاں علم حاصل کرنا فرض ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور بالکل پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ بالکل بالکل ضروری ہے۔ حضور علیہ جی الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سے ہمارے دلوں میں حضور کا بے عشق شک بیدار ہوتا بے ہے۔ شک آپ دیکھیں 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں ہوتی جو 2 مصروں میں ہو جاتی کیا ہے۔ بات ہے، ایسا ہی شعر کے 2 سبحان مصروں اللہ۔ میں وہ بات ہو جاتی ہے جو 2 گھنٹوں کی تقریر میں نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے نعت خوانی کرنا تو بہت اچھی بات ہے، نعت خواہوں کو بلانا بھی چاہیے، کیونکہ میرا تعلق دونوں طبقوں سے، ماشاء اللہ علماء سے بھی ہے، نعت خوانوں سے بھی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے بے شمار نعت خواں ہیں جی جی جو الحمدللہ، اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے ارد گرد میں تو کوئی ایسا نعت خواں نہیں ہے کہ جو ڈیل کرتا ہو، یا اگر کسی نعت خواں نے ڈیل بھی کیا ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس کو نہیں بلائیں اور نعت خواہوں کو بلائیں۔ چہ جائے کہ پوری نعت خوانی کی یا سارے نعت خوانوں کی جو ہے نفی کرے۔ ویسے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت ٹائم چاہیے، تو میرے پاس تو ویسے وقت نہیں ہوتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر دوسرے نعت خواہوں کو بھیج دوں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے نعت خواہ موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں دوسرے نعت خوانوں کو بھیج دوں۔ ہاں، جہاں کوئی کہے کہ حضرت بیان کے لیے آ جائیں یا کچھ پڑھانے کے لیے آ جائیں تو میں حاضر ہوتا ہوں ہر جگہ۔ تو اس وجہ سے تو ہمیں یہ چاہیے، نعت خوانوں کو، جو ہمارے نعت خواں جتنے بھی سن رہے ہوں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھیں، لالچ سے اور سب چیزوں سے۔ اور الحمدللہ میں ایسے نعت خواہوں کو جانتا ہوں کہ جو بالکل کبھی ڈیل نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی ڈیل کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، غلط کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، جی ہم بالکل اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کسی کو کہ بلکہ ہم کیا، شریعت نے بھی کسی کو حق نہیں دیا کہ بڑے مجمع میں آپ کسی کی تحقیر کریں یا کسی کو برا بھلا کہیں یا عوام سے کہیں کہ جی اپنے بچوں کو نعت خواں نہ بناؤ۔ جی 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 ہم صحیح تو اس چیز کو بھی جو ہے نا منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی طرف لے ہے۔ کے آمین جائے۔ آمین۔